اب یہ اعلان فرما دیا، یہ بات ہم کر چکے تھے، آپ کو سرسری سمجھا دی، پھر ہم نے آگے چل کے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کیا عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو ہمیں جو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند آ جائے، ہر وہ عمل جو بولیں جو اللہ کو پسند آ جائے وہ عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پھر ہم نے اس کی کچھ قرآن مجید سے مثالیں بھی لیں کہ اس نے فرمایا یحب الصادقین، کہ جو سچ بولیں، مجھے سچ بولنا پسند ہے، اس لیے جو سچ بولے میں وہ سچ مجھے پسند ہے، لہٰذا وہ تمہاری عبادت ہو گئی، وہ تمہاری عبادت ہو گئی۔ اسی طرح اس نے فرمایا میں ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنا مجھے پسند ہے، تو توبہ کر، تیری عبادت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس خالق نے فرمایا یحب المحسنین، احسان کرنا نیک عمل ہے، مجھے پسند ہے کہ تو احسان کیا کر، تو نے احسان کیا، تیری عبادت ہو گئی، کیونکہ وہ عمل مجھے کیا ہے؟ پسند ہے، وہ عمل مجھے پسند ہے۔ فرمایا یحب المقسطین، فرمایا تو عدل کیا کر، تو کیا کیا کر؟ عدل، انصاف کیا کر، لوگوں کا حق دیا کر، انصاف کیا کر، لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کر، یہ عمل چونکہ مجھے پسند ہے اس لیے یہ عمل عبادت ہو گیا، یہ عمل کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ تو اس نے فرمایا ہر وہ عمل جو مجھے پسند آئے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے آگے عرض کیا تھا کہ عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ اور فرمایا وہ عبادت میں جن کا دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے وہ یہ ہے، فرمایا غایت الحب بغایت الذل، کہ انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی ذلت، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی ذلت، کہ جب بندہ انتہائے ذلت کو پہنچ کر، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں کر دوں کہ اگر انسان اپنی ذات کی کلیت نفی کر کے، اپنی ذات کو مٹا کر، اپنا رنگ، اپنا نسل، اپنا نام، اپنا مقام، اپنی ہستی، اپنی پہچان، اپنا کردار، اپنی ذات، اپنی دولت، اپنا منصب، اپنا نام و گیان، جب بندہ سارا کچھ بھلا کے یہ کہے کہ میں نہیں ہوں تو ہے، میں نہیں ہوں تو میرا رب ہے، تو فرمایا یہ ہے انتہائے محبت اور انتہائے ذلت۔